يملأ الأرض بتكبير يهز الغاصبين من لأنك الثكال إلا رب العالمين كبروا الله أكبر لا تهانوا. بات ہے بیت المقدس. صحابہ رسول خلیفہ دوم امیر المومنین وعدہ کیسر اور کسریٰ فاروق اعظم سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ جو 22 لاکھ منوع میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہے ہیں، جن کے صرف نام سے روم اور فارس کی سلطنت خوف کھاتی ہو، جن کی خلافت میں پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا، جن کی حکومت میں ایران، عراق، ارمینیا، سیریا، یمن، عمان، عرب، فلسطین، مصر آتا ہو، اور وہ راتوں میں گلیوں میں گشت لگا رہے ہیں اور اپنے کندھے پہ راشن کا بورا رکھ کر گھوم رہے ہیں کہ اگر میری سلطنت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا. آج کی شاندار ویڈیو میں ہم لوگ حضرت عمر کے بارے میں جانیں گے، ان کی تاریخ کو پڑھیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. دوستو، حضرت عمر حضرت حمزہ کی طرح عرب کے مانے جانے جنگجو تھے. اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر اسلام کے بہت بڑے دشمن تھے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھر سے تلوار لے کر نکلے تھے غلط مقصد سے. لیکن جب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا رہے تھے تو آپ کو راستے میں کسی نے بتایا کہ آپ کی بہن اور بہنوئی نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ سن کر آپ نے اپنا راستہ بدل دیا اور آپ اپنی بہن کے گھر پہنچے جہاں پر آپ کو قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی. آپ گھر کے اندر گھسے اور آپ اپنی بہن اور بہنوئی سے لڑنے لگے، لیکن بعد میں آپ نے قرآن کے لفظوں سے متاثر ہو کر اسلام کو اپنا لیا. اللہ کی قدرت دیکھے جو عمر ابھی تلوار لے کر نکلے تھے اب وہ صحابی رسول بن گئے ہیں. حضرت عمر اسلام قبول کرنے کے بعد ہر ایک منافق اور کافر کے گھر پر گئے اور گیٹ کھٹکھٹایا. جیسے ہی سننا ہوتا تھا کہ عمر آیا ہے ویسے ہی روح نکل جاتی تھی، سناٹا سا پھیل جاتا تھا. آپ کہتے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا اور آؤ تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہاں تک کہ آپ نے اعلان کروایا کہ اگر کسی کو اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو یا بچوں کو یتیم کروانا ہو وہ عمر کے مقابلے میں آئے. کسی میں بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ آپ کا سامنا کرتا. حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے بے خوف ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو فاروق کے لقب سے نوازا تھا، جس کا مطلب ہے سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے والا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. جس راستے سے عمر گزر جائے اس راستے سے شیطان گزر نہیں سکتا تھا. اس دنیا کی تاریخ میں کیا کوئی ایسا بادشاہ، کوئی ایسا شہنشاہ یا کوئی ایسا حکمران گزرا ہے جو 22 لاکھ منوع میل کا علاقہ فتح کرنے کے بعد بھی مسجد میں جھاڑو دے رہا ہو؟ آپ کی خلافت کا یہ عالم تھا کہ آپ راتوں میں گلیوں میں گشت لگاتے تھے کہ اگر کسی کو کوئی ضرورت ہو تو وہ آپ پوری کر دیں. اگر خلافت میں کوئی بھوکا سو گیا تو سوال مجھ سے ہوگا. ایک بار آپ ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے تھے تو آپ نے ایک گھر سے روتے ہوئے بچوں کی آواز سنی. جب آپ نے ان کی ماں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ بچے بھوک سے رو رہے ہیں. تو آپ عوام کے گودام میں گئے، وہاں پر حضرت عمر نے اناج کا بورا اپنی پیٹھ پر رکھا اور پھر ان بچوں کے گھر پر آئے اور اپنے ہاتھ سے انہیں کھانا بنا کر کھلایا. کافروں نے کہا کہ اگر ایک اور عمر ہوتا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا. میرے نبی نے کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. اتنی عظیم ہستی حضرت عمر رضی اللہ عنہ جن کی سلطنت اسلام کے پھیلنے کے ذریعے سے بنی. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ گورنر تھے مصر کے. ایک گھوڑ دوڑ میں ان کے بیٹے نے گھوڑا دوڑایا اور باقی لوگوں نے بھی دوڑایا. اس دوڑ میں ایک عام آدمی کا گھوڑا ان کے بیٹے کے گھوڑے سے آگے نکل گیا تو عمر بن العاص کے بیٹے کو غصہ آ گیا اور انہوں نے غصے میں اس عام آدمی کو مارنا شروع کر دیا. اس عام آدمی کے باپ نے حضرت عمر کے پاس آ کر فریاد لگائی. حضرت عمر نے پورے مدینے کو اکٹھا کیا، اس بچے کو بلایا، حضرت عمر بن العاص کے بیٹے کو بلایا اور اس عام آدمی کے بچے کو اپنی لاٹھی اور اپنا کوڑا دیا اور کہا کہ جب تک مار جب تک تیرے دل کو سکون نہ مل جائے. یہ انصاف تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. حضرت عمر کی خلافت کے دور میں مسلمانوں کو یمن سے مال غنیمت میں کپڑے ملے تھے اور جب حضرت عمر خطبہ دینے کے لیے مسجد میں آئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ جو ہمیں مال غنیمت میں کپڑے ملے تھے اس سے کسی بھی مسلمان کا کرتا نہیں بنا اور آپ تو ویسے بھی اتنے لمبے ہیں تو آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اور انہوں نے بتایا کہ میرے پاس اتنا کپڑا نہیں تھا کہ جس سے میرا بھی کرتا بنے اور ابا کا بھی کرتا بنے، اس لیے میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے ابا کو دے دیا. یہ تھی اس وقت کی خلافت. آج ہم کہتے ہیں کہ آج ہمیں بولنے کا حق ہے اور وہاں پر ذرا سی چیز پر بولنے کا حق تھا. یہ دور عالم تھا خلافت کا، حضرت عمر کی خلافت کے دور کا. حضرت ابو عبیدہ ابن زرع رضی اللہ عنہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ سب بڑے بڑے کمانڈر حضرت عمر کی خلافت کے وقت کے دور کے ہی تھے. حضرت عمر کی خلافت میں ہی مسلمانوں نے پہلی بار بیت المقدس کو فتح کیا تھا. جب پہلی بار مسلمانوں نے بیت المقدس کا محاصرہ کیا تو پتہ چلا کہ شہر میں حملہ کرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے. اس کے بعد یروشلم کے کچھ بڑے علماء اوپر مینار پر آئے اور کہنے لگے کہ اے مسلمانوں، اگر قیامت تک بھی تم یہاں کھڑے رہو گے تب بھی یہ شہر فتح نہیں کر پاؤ گے، لیکن ہاں ایک درویش بادشاہ کے ہاں تو شہر فتح ہونا ہی ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن زرع رضی اللہ عنہ جو کہ فوج کے کمانڈر تھے، ان کا ذہن گیا کہ درویش کا بادشاہ تو مدینے میں ہے. یہ وقت عمر کی خلافت کا تھا. حضرت ابو عبیدہ نے ایک خط حضرت عمر کی طرف روانہ کر دیا. خط ملتے ہی حضرت عمر یروشلم کے لیے روانہ ہوئے. یہ سفر ایک تاریخی سفر رہا، 700 میل کا سفر. حضرت عمر اپنے ایک اونٹ اور اپنے ایک خادم کے ساتھ ہیں. کبھی حضرت عمر اونٹ پر بیٹھ کر خادم آگے چلتا تو کبھی خادم اونٹ پر بیٹھتا
اور حضرت عمر آگے چلتے. جب حضرت عمر یروشلم پہنچے تو خادم اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور حضرت عمر ان کے آگے چل رہے تھے اور حضرت عمر کے کپڑے بھی کافی زیادہ پھٹے ہوئے تھے. لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ خادم کون ہے اور امیر المومنین کون ہے. جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ ایسی زندگی جیتا ہے تو یہ دیکھ کر یروشلم کی بڑی آبادی ایمان لے آئی اور بنا خون کا خطرہ بھائے مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا. سال 70 عیسوی سے ہی یہودیوں کو یروشلم میں آنے کی اجازت نہیں تھی. یہودی نہ ہی یروشلم میں آ سکتے تھے اور نہ ہی وہاں پر آ کر زیارت کر سکتے تھے. لیکن جب حضرت عمر نے فتح کیا یروشلم کو تو انہوں نے یہودیوں کے بارے میں بھی سوچا. انہیں یروشلم میں آنے کی اور وہاں پر زیارت کرنے کی اجازت مل گئی. یہ شان تھی میرے نبی کے غلاموں کی. جب میرے نبی کے غلاموں کی یہ شان تھی تو پھر میرے نبی کی کیا شان ہوگی. حضرت عمر کی خلافت کے دور میں جو سانین سلطنت کی فارس کی سلطنت وہ صرف 10 سالوں میں ختم ہو گئی. ہرمجان جو کہ اس سلطنت کا ایک جنرل تھا اسے حضرت عمر کے سامنے پیش کیا گیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہے, اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دو. ہرمجان کہنے لگا کہ اے امیر المومنین مسلمانوں کے خلیفہ مجھے پانی چاہیے, مجھے پیاس لگی ہے. حضرت عمر نے فرمایا اسے پانی دے دو. ہرمجان نے کہا کہ اے امیر المومنین اب آپ ضمانت دیجیے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پیوں تب تک آپ مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں دیں گے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے تم پانی پیو, تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا. اس نے وہ پانی کا برتن پھینک دیا اور کہنے لگا کہ اے امیر المومنین آپ نے مجھے ضمانت دی تھی کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک آپ مجھے قتل نہیں کریں گے. اس طرح سے اس نے اپنی جان بچا لی. پھر اس نے ابو لولو فیوز کو چنا حضرت عمر کا قتل کرنے کے لیے. ابو لولو فیوز جو کہ حضرت مغیرہ کا غلام تھا اسے ہرمجان نے اس کام کے لیے تیار کیا اور جب حضرت عمر مسجد میں امامت فرما رہے تھے تب اس نے پیچھے سے آ کر حضرت عمر پر 5 سے 6 خنجر سے وار کیے اور حضرت عمر کو شہید کر دیا. پتہ ہے ابو لولو فیوز کو ایران میں کیا کہا گیا؟ حضرت ابو لولو فیوز ایرانی جو اپنی قوم پر بہت فخر محسوس کرتے تھے. اس سلطنت کو ختم کر دیا گیا حضرت عمر کے ہاتھوں اور اس سلطنت کے ایک جنرل نے اس طرح اپنا انتقام لیا. دشمنوں کو لگتا تھا کہ حضرت عمر کے قتل کرنے کے بعد یہ مسلمانوں کی سلطنت بھی بکھر جائے گی. انہیں لگتا تھا کہ یہ پوری عمارت حضرت عمر کے اوپر کھڑی ہے, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کی دور خلافت آئی. یہ جو عمارت تھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی تھی, اتنی مضبوط جسے گرانا ناممکن تھا. اور اسی کے ساتھ ہماری تاریخ اسلام سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ختم ہوا. ملاقات ہوگی جلدی کسی نئے ایپیسوڈ میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. دوستوں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریے گا, ساتھ ساتھ کمنٹ بھی کریے گا, سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ آنے والے سارے نئے ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکیں. التكبير نصر هذا درب الصالحين كبروا